یہ جو بہن نے کوشچن کیا کہ میرا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا ہے، استاد بہت زیادہ مارتا ہے، جسم پہ نشان ڈال دیتا ہے اور گالیاں دیتا ہے ماں باپ کی، اور بلکہ کہتا ہے جا اپنی ماں کو جا کے بتا فلاں فلاں، کیا حکم شرع ہوگا؟ میں تمام ایسے اساتذہ سے بڑے ہی دائرہ ادب میں گزارش کرتا ہوں، اس پر کوئی شرعی دلیل لے کر آئیں کہ طالب علم آپ کے پاس آ جائے تو آپ بے رحمی سے اس کو مار سکتے ہیں، آپ کو اختیار حاصل اس کا لائیں، کوئی شرعی دلیل لے کر آئیں، یا آپ اس کو ماں بہن کی گالیاں دے سکتے ہیں، اس کے ماں باپ کو گالیاں دے سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی شرعی دلیل ہے تو اس کو پیش کریں۔ یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جہالت غالب ہوتی ہے، اور یہ بچوں کو جانوروں کی طرح مار کر ایک غلط مثال قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کر سکتے، یہ ظلم عظیم ہے اور آخرت میں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ استاد سختی کر سکتا ہے، استاد شدت کر سکتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی موقع آتا ہے کہ تھوڑا بہت کوئی شرارتی، بہت ہی شرارتی اور ڈھیٹ بچہ ہوتا ہے، تھوڑا بہت زیادہ بھی ہو جائے، لیکن اتنا زیادہ نہیں جیسے یہ کہ جس میں نشان، لیکن ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ڈیلی اس کو۔ اچھا، یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ صرف غریبوں کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، جن کے کوئی بیک پر نہیں ہوتا۔ ابھی کسی کرنل صاحب کا، جنرل صاحب، بریگیڈیئر کا بچہ، ایم پی اے کا، ایم این اے کا بچہ ہوتا، کسی کروڑ پتی کا بچہ ہوتا، تو ان کی ملائمت دیکھیں آپ، پھر ان کی شفقتیں دیکھتے اس بچے کے اوپر، پھر اپنے مارنے کے جواب میں جو نقصانات سامنے آنے والے ہیں ان اندیشوں کو آپ دیکھ کر، اندیشوں کی روشنی میں جو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ یعنی غریب کا بچہ، اس کا مطلب اس کو مارو پیٹو کچھ بھی کرو، جانور ہے وہ، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے، بالکل غلط ہے۔ آپ اس مدرسے سے بچے کو نکلوا لیں، اس بچے کو وہاں پہ دہشت اور خوف کی وجہ سے شاید صحیح تعلیم حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور اگر وہ کرتا بھی رہا تو اس کی عزت نفس اتنی مجروح کر دی جائے گی، وہ اتنا ذلت پسند ہو جائے گا کہ باہر نکل کر اگر لوگ اس کو ذلیل بھی کریں گے نا، وہ ہنس کے سنتا ہوگا، کیونکہ اس کو اتنا ذلیل کر دیا گیا ہوگا مدرسے کے اندر کہ باہر نکل کے اس کی عزت نفس بالکل مجروح ہو جائے گی۔ یہ باتیں میری بری تو بہت لگیں گی ان حضرات کو کہ جو مدرسے میں اس قسم کا ماحول بنا کر رکھتے ہیں، یہ بالکل غلط ماحول ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام غلطیاں کرتے ہیں تو میں ان کو مارتا ہوں، میرا ان کا بروز قیامت کیا معاملہ ہوگا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری مار اور ان کی غلطیاں یہ ترازو کے دو پلڑوں میں رکھی جائیں گی، اگر برابر ہوئیں تو نہ لینا نہ دینا، اور اگر تیری برائیاں کم ہوئیں، ان کی غلطیاں زیادہ، تو ان کی نیکیاں تجھے دی جائیں گی، اور اگر تیری مار زیادہ ہوئی، تیری سزا زیادہ ہوئی اور ان کی غلطیاں کم ہوئیں تو نیکیاں تیرے نام اعمال سے نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ تو وہ صحابی روتے ہوئے چلے گئے وہاں سے۔ یہ ہوتا ہے معاملہ کہ چلیں ان سے کچھ ایسا ہوا، انہوں نے حالانکہ غلطی کے اوپر مارا ہوگا لیکن خوف خدا ہے، یا رسول اللہ میرا ہوگا کیا قیامت کے دن؟ اور میرے آقا نے بالکل بہترین طریقے سے سمجھا دیا۔ اس لیے جتنے ایسے اساتذہ ہیں، آپ نفسیات سمجھیں بچوں کی، اس کے مطابق پڑھانے کو ترجیح دیں، یعنی ٹیچنگ میتھڈ وہ ہونا چاہیے۔ ذلیل کر کے، دبا کر، خوف و دہشت کا ماحول بنا کر آپ کبھی بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ ہاں، جو نکمہ ہے پڑھ کے نہیں دے رہا، اسے چپ چاپ پھر کہیں بھی چلے جائیں، یہ ہمارے قابل نہیں ہے، یہ مانتے ہی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں اس کو۔ لیکن آپ کہتے ہیں کر کے دکھاؤں گا میں، اس سے آپ بچے کی شخصیت کو تباہ کر دیتے ہیں اور گناہگار علیحدہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن غور کیجئے اس پر، یہ ایک حقیقت کا بیان ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔